بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ یہ کلمہ قرآن میں بھی آیا ہے اور یہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اور اگر اس کو ایک واسط نظر سے دیکھا جائے تو اللہ نے دنیا کی تخلیق بھی صرف لا الہ الا اللہ کے لیے کی ہے۔ اب احادیث کی طرف جاتے ہیں تو اس کی مزید فضیلتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ ابن حبان کی روایت ہے اور اس کے الفاظ یہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جس کا ترجمہ ہے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسری روایت مسلم کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا کامل یقین ہو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میرے سفارش سے فیضیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ تیسری حدیث ترمذی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا کہ اس کلمے کے شان کے بارے میں ذرا اس بات پہ آپ توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، مجھے ایسا کلمہ دے جسے پڑھ کر میں تیری حمد و ثنا کروں۔ اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ تیرا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اگر میزان کے ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا کہ یہ حدیث سنو اور خوش ہو جاؤ۔ سنن ابن ماجہ کا حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کی 99 دفتر یعنی رجسٹرز گناہوں سے بھرے ہوں گے، ایک دفتر یا رجسٹر کا سائز زمین و آسمان کی وسعت جتنا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے، سب رجسٹرز کا حساب کرو، فرشتوں سے فرمائیں گے۔ وہ شخص چونکہ گنہگار ہوگا عرض کرے گا، اے رب، میرا کیا حساب کرنا ہے؟ یعنی وہ بیچارہ آلریڈی جانتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، اتنے سارے میری گناہ ہیں، 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہیں میرے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، آج انصاف کا دن ہے، ذرہ بر بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ فرشتے کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھائیں گے اس کے اعمال میں سے، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔
اصل میں یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ رب نے ان لوگوں سے رب چاہتا تھا کہ یہ لوگ انٹروڈیوس ہوں مجھے، وہ جان لیں اس کلمے کے اوقات کیا ہے، اس کلمے کا وزن کیا ہے۔ سلیم اپنے بچے کی انگلی پکڑتی اور آسمان کے طرف بلند کر کے کہتی، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کہو نا ذرا لا الہ الا اللہ۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے، وزنی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، حضور کی شفاعت کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔